وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ حسن اخلاق عظمت کی دلیل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے جن بندوں کو حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائی ہے، در حقیقت انہیں بہت بڑی بھلائی جو ہے وہ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس کی راوی جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مومن جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ساری رات قیام کرتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درجے کو وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک جس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر بیان کیا ہے، اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ترین ایمان والوں میں وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھے۔ جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، حضور نے فرمایا وہ سب سے کامل ایمان والا ہے۔ اور پھر میرے حضور نے مزید ارشاد فرمایا اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہے اس کا ایمان بھی اکمل ہے۔ اب ہمارے ہاں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، جبے دستاریں بھی پہنتے ہیں، سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اخلاق ہے اس اخلاق کو لوگ جب دیکھتے ہیں، ہمارے رویوں کو دیکھتے ہیں، ہماری سوچ کو دیکھتے ہیں، ہماری فکر کو دیکھتے ہیں، تو لوگ ہم سے جھجکتے ہیں بات کرتے وقت کہ پتہ نہیں کس منہ سے بات کرے گا، پتہ نہیں اس کا کیا برتاؤ ہوگا، پتہ نہیں اس وقت اس کا موڈ کیا ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں حضور اس وقت کس موڈ میں ہوں گے، حضور اس وقت کس موڈ میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے سراپا عمل ہے، حضور کی ذات ہے، تو حضور آقا علیہ السلام اتنی دیر تک کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ جب تک حضور اس پر خود عمل نہیں کر لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر ایمان والا بننا ہے تو فقط ہماری نمازیں ہمیں کامل ایمان والا نہیں بنا سکتی، فقط قرآن کی تلاوت ہمیں کامل ایمان والا نہیں بنا سکتی، بلکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اگلی حدیث پاک اس کو امام ترمذی نے بھی اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ صحابی ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو
یعنی میزان عدل میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی شے یعنی نیکی بھاری نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ نیکی بھاری اس کی جو ہوگی وہ اس کا اخلاق ہوگا، اس کا رویہ ہوگا، اس کا کردار ہوگا۔ تو ہم ادھر مسجد میں بھی ہیں، مثال کی ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ ہم مسجد میں بھی ہوں تو مسجد میں بھی ہمارا برتاؤ جو ہے وہ بیگانوں جیسا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جانی چاہیے، یہ سارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے۔ تو ہمارا یہاں بھی آ کر بھی، حالانکہ یہ جو حساب ہے، یہ جو چار دیواری ہے، یہ جو باؤنڈری ہے، یہ تو اس کی رحمت کا مرکز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں آ کر تو اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں سے اپنی روٹین درست کریں گے تو گھر کی چار دیواری کے اندر ہمارا ماحول خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ صاحبان گرامی، حضرت نواس بن سمعان انصاری صحابی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور حاکم نے صحیح اسناد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری صحابی سے مروی ہے، کہتے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا۔ بڑی مزے کی بات ہے، نیکی کے بارے میں پوچھا گیا تو گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سارا دن عبادت کرنے کا نام نیکی ہے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سارا دن قیام کرنے کا نام نیکی ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قیام کرنا نیکی نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عبادت کرنا نیکی نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رکوع سجود نیکی ہے، نیکی۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں شریعت محمدی کے اندر جس کو افضلیت حاصل ہے اور وہ درجہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کر آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ یاد رکھیں، بندہ کم پڑھا ہو، علم اس کے پاس تھوڑا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو اور ادب والا ہو تو کم علم کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اگر بندہ ہزاروں کتب کا مطالعہ کرتا ہے، روزانہ 20 کتابیں پڑھتا ہے اور کئی سال کے اس نے کورسز کیے ہوئے، لیکن ادب سے خالی ہے تو پھر گزارا نہیں، اس کا معاملات نہیں چل سکتے، اس کا نظام نہیں چل سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ تو یاد رکھیں، جیسے وہ ہے نا کہ مولانا روم اتنے بڑے عالم تھے، مولانا روم اتنے بڑے عالم تھے، جب آئے ہیں حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو پھر جا کر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرمایا اتنی دیر تک جو ہے وہ علم بھی کام نہیں کر رہا تھا جب تک صحبت صالح نہیں مل گئی تھی، اور ادھر سے کچھ اور نہیں ملا تھا، صرف ایک ادب ملا تھا، وہ جینے کا ڈھنگ بتایا گیا تھا کہ جو بھی کتابوں نے نہیں دیا تھا۔ بات کو ختم کروں، نواس بن سمعان انصاری صحابی نے پوچھا کہ حضور نیکی اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرا دل جو ہے وہ کھٹکے، یعنی تیرا اپنا ضمیر تجھے ملامت کرے اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ بندہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے نا کہ اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کا دل کھٹکتا ہے، اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ زمانے والوں کو پتہ نہ چل جائے
کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، رشتے داروں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو ہر وہ چیز جس سے دل کھٹکے اور ضمیر ملامت کرے کہ یہ بات ناپسند ہے، جو شریعت محمدی سے ہٹ کر ہے، وہ گناہ ہے۔ صاحبان گرامی، پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی نظروں میں اور آقا کے رب کی نظروں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور موطا امام مالک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو پھر اگر چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بہتر ہو، خبر بھی بہتر ہو، تو آئیے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، حضور کی معیت میں آ جائیے، حضور کے قرب میں آ جائیے، حضور کی سنگت میں آ جائیے، حضور کی صحبت کریمہ میں آ جائیے، حضور کی سیرت کو اپنائیے۔ تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارا نام بھی حضور کے غلاموں میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔